السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب عالم سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میٹرو چینل پہ۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ خالصتاً پراپرٹی اور خالصتاً بزنس کے حوالے سے بہت ہی مختلف، منفرد اور معتبر پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں پراپرٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اچھی شخصیات کو ہم لاتے ہیں، اور میری خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو بھی نالج ہے میری وہ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ پراپرٹی میں صحیح فیصلے کر سکیں، آپ کو دھوکے سے بچ سکیں، ایک اچھی رائے آپ کو اور اچھی تجویز آپ کو اچھی ایڈوائسز مل سکیں، تاکہ آپ ان ایڈوائسز کے ذریعے آپ کوئی صحیح راہ منتخب کر سکیں، اور انہی معلومات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایک خبر جاری ہے اس وقت پراپرٹی کے حوالے سے، جہاں بہت ساری خبریں جاری ہیں۔ پچھلے دنوں بزنس جو ملک ریاض صاحب کا بحریہ کے حوالے سے تھا وہ چلتا رہا۔ اب آج کل مزید خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت راؤ انوار کا وہ بیان اور وہ ان کی بات کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7 کھرب روپے پاکستان سے باہر بھیجے گئے، اور یہ انہوں نے ایلیگیشن اور الزام لگایا ہے زرداری اور ان کی حکومت پر، کہ انہوں نے اپنے دور میں جب یہ راؤ انوار تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال میں جو ہے وہ یہ رقم دی۔ میں اس میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارا پروگرام پولیٹیکل نہیں ہے، لیکن دراصل اس چیز کے بارے میں آپ ضرور کہوں گا کہ پراپرٹی میں پیسہ بنائے کہاں سے جاتا ہے، چاہے وہ حکومتیں بنائیں، چاہے وہ وزراء بنائیں، چاہے وہ قبضہ گیر مافیا بنائیں یا غلط لوگ بنائیں۔ ظاہر پراپرٹی ایک ایسا کاروبار ہے آج کل کہ اس سے زیادہ پیسہ کسی میں نہیں ہے، سونے میں بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پیسے کی بڑھتی ہوئی ویلیو کو، اور ان حالات میں سب سے زیادہ فراڈ جو ہے پراپرٹی میں کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ غبن پراپرٹی میں کیا جاتا ہے، اور چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک ہوتا ہے۔ پروگرام کے دوران انشاءاللہ اس چیز پہ گفتگو بھی رہے گی، لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو ایک دو بتاتا چلوں کہ دراصل جو گھپلے چل رہے ہیں، جو سندھ کے اندر خاص طور پہ کراچی سے باہر جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں کئی ایشوز ہیں جس کے ذریعے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، پورشنز اس وقت کراچی میں ایک بڑی تعداد میں بن رہے ہیں، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور پورشنز کے ذریعے اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح پورشنز کے علاوہ ناجائز تعمیرات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس میں افسران شامل ہیں، ادارے شامل ہیں۔ یقیناً آپ یہ بات جانتے ہو کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مزید اگر دیکھا جائے کراچی یا کراچی سے باہر اگر آپ نکل جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 25 اکتوبر 2012 میں سو موٹو ایکشن کے ذریعے باقاعدہ سپریم کورٹ نے بین لگا دیا تھا کہ اب کوئی نئی الاٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اب اس نئی الاٹمنٹ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور غلط راستے اختیار کے لیے آتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمینوں میں جو فراڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کمپیوٹرائز نہ ہونا ہے۔ پنجاب میں کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، دوسرے صوبوں میں کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، لیکن سندھ وہ واحد ہے جس میں سپریم کورٹ چلا کے چیخ کے کہتا رہا کہ تمام پراپرٹی کو جو ہے کمپیوٹرائز کیا جاؤ۔ لیکن جن لوگوں کے مفادات پراپرٹی میں کمپیوٹرائز کرانے سے نقصانات محسوس کرتے ہیں، انہوں نے کمپیوٹرائز ہونے نہیں دیا۔ اگر یہ کمپیوٹرائز ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ مسائل اور بڑھتے جائیں گے، لہٰذا ان کے غبن، ان کے دھندے جو ہے بند ہو جائیں گے۔ تو کمپیوٹرائز کو اسی لیے نہیں ہونے دیا آج تک، اور ون ونڈو آپریشن کو اس لیے نہیں ہونے دیا، اور سرکار میں جب کوئی کام کرانے جاتا ہے تو انتہائی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہاں، جو رشوتیں بھاری دے دے، جو پیسہ بھاری دے دے تو وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لہذا کمپیوٹرائز نہ ہونے کا فائدہ ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آپ سمجھیں ہم کہ اگر سپریم کورٹ نے بین لگا دیا تو زمینیں اپنی جگہ موجود ہیں، نہیں، ساری زمینوں پہ قبضوں کی صورت میں، ساری زمینوں میں جعلی الاٹمنٹ کی صورت میں، ساری زمینوں میں جائز اور ناجائز ذرائع سے وہ ساری زمینیں اب کنزیوم ہو چکی ہیں، چاہے وہ گڈاب لے لیں، چاہے میمن گوٹ لے لیں، چاہے جو ہے سپر ہائی وے لے لیں۔ یہ سارے بڑے دھندے ہیں جس کے پیچھے اربوں کھربوں روپے ہیں، جس کا
جس کا سلسلہ جاری ہے. بظاہر سب بینڈ ہے لیکن سارے کام ہو رہے ہیں. کہیں وہ فورجری کے ذریعے، ٹیمپرنگ کے ذریعے، پرانی ڈیٹس میں الاٹمنٹ کے ذریعے، چاہے وہ قبضہ مافیا کے ذریعے زمینوں پہ قبضے کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے گھوٹوں کے نام سے بیچا جاتا ہو، یا 30 سالہ زمین کو جعلی کسی اور کاغذ کو فٹ کر کے اس کو بیرج بیچا جاتا ہے، یا ہائی ویز پہ بہت سارے دھندے ایسے ہو رہے ہیں جو کہ ٹیکنیکل باتیں میں آپ کو کیا سمجھاؤں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بظاہر لگتا ہے کہ یہ سروے فٹ کر دیے گئے، لیکن اس میں بھی بڑی غلطیاں اور بڑی غلط بدعنوانیاں جاری ہیں. اربوں کھربوں روپے، 7 ارب کی جو بات کی گئی ہے یہ غلط نہیں کہی گئی ہوگی. بظاہر کس نے کیا یہ سوال نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، یہ مجھے علم ہے کہ اربوں اور کھربوں روپے ہر مہینے اور ہر سال جو ہے یہ دھندا چل رہا ہے. بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن اس بات کو کیونکہ میں خود پراپرٹی کے حوالے سے ایک الحمدللہ کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہوں، تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑا دھندا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ کمپیوٹرائز کیا جائے. ہم سب کا کوشش ہونی چاہیے، ہم سب کی، اور ہم سب اس بات پہ زور دیں حکومتوں کو کہ کسی نہ کسی طرح یہ سسٹم کمپیوٹرائز ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو بھی اپروولز کی آسانی ہو جائے، دھکے کھانے سے بچ جائیں، رشوتوں کا سلسلہ کچھ کم ہو سکے، اور ترقیات کے کام اور پرائسز کم ہونے کا سلسلہ جاری رہ سکے. ظاہر ہے کہ جب آخر بات یہ کہوں گا کہ جب رشوتیں بھاری دی جائیں گی تو پراپرٹی تو مہنگی ہوگی نا. آج ہم چلتے ہیں، آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ آج ہم فہیم اختر صاحب ایک ہمارے پہلے بھی پروگرام میں شریک ہوئے تھے اور ماشاءاللہ بہت علم رکھتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے. آج 1 to 1 پروگرام ہوگا لیکن بہت ہی اچھی معلومات کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے مہمان کے پاس. فہیم اختر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ فہیم بھائی اپنا تعارف کرائیں، اس کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ انتخاب عالم سوری صاحب. صاحب کا پروگرام میں آپ نے ویسے تعارف کرا دیا تھا، لیکن بیسکلی میرا جو تعلق ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ سے ہی. تقریباً 30-32 سال ہو گئے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہوئے، اور ساتھ ساتھ جب میں نے اس شعبے میں کچھ خرابیاں دیکھیں تو پھر ہمارے گلشن اقبال میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ریئل اسٹیٹ کا ڈپلومہ کراتا ہے، پپ سیٹ کے نام سے. تو وہاں سے میں نے 2007 میں کورس کیا تھا، اور اس کورس کے بعد اس میں پھر ڈاکومنٹیشن ایڈ ہوا، اور پھر میں نے جو ڈاکومنٹیشن کا کورس بنانے کے بعد اور اس کو پھر پڑھانا شروع کیا. تو اب میں پپ سیٹ سے منسلک ہوں، لیکچر دیتا ہوں پراپرٹی ڈاکومنٹیشن پہ، اور بزنس کے حوالے سے پراپرٹی کے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کیسز ہوتے ہیں انہیں ہینڈل کرتا ہوں. کچھ یہ کہ پراپرٹی کے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہ میری ایکسپرٹیز ہیں، اور نام ویسے میرا آپ بتا چکے ہیں، فہیم اختر انصاری. جی، یہ فہیم اختر صاحب ہیں. ہم بات کریں گے سب سے پہلے فہیم بھائی بڑھتی ہوئی آبادی، اور بڑھتی ہوئی آبادی خاص طور پہ کراچی کا اس وقت معاملہ ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کہی جاتی ہے، اور اس وقت چند لاکھ افراد کے پاس مکانات ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے آگے کیا مسائل ہیں، کیا حل آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال میں جوڑوں گا کہ ہماری ایک ہاریزونٹل جو ہے وہ گروتھ ہے جو کہ پلاٹس بن رہے ہیں، اور اسی طرح ایک ورٹیکل گروتھ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے آپ رائے پیش کریں. دیکھیں، آپ کے یہ 2 سوال ہیں، اور پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال میں موجود ہے. آپ کو فکر یہ ہے کہ جناب آبادی جو بڑھ رہی ہے اس کا حل کیا ہے؟ تو آبادی کو تو آپ روک نہیں سکتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آبادی کے لحاظ سے آپ نے انتظامات کرنا ہے. یہ انتظامی معاملات جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، فرد واحد کا کام نہیں ہوتا ہے. باقی ورٹیکل اور ہاریزونٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ سرکار حضور کا ارشاد یہ ہے کہ اگر شہر بھر جائے تو پھر نیا شہر آباد کر لو. اس میں پھر ہائی راز بلڈنگیں کھڑی نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ نئے شہر آباد ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے، یہ کافی حد تک سولو ہو جاتے ہیں. جو ہمارے شہر میں پورشنز کے سبب یا جو ہائی رائز بلڈنگز تعمیر کی گئیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس لحاظ سے بنایا ہی نہیں گیا تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی کرائم کا ریشو ہے نا،
وہ ہائی ڈینسٹی جو علاقے ہیں، یعنی جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، جہاں آبادی زیادہ ہے، وہاں پر امن و امان کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اگر شہر کو پھیلا دیا جائے گا تو کنجسٹڈ نہیں ہوگا، میرے خیال سے پھر اتنے مسائل نہیں ہوں گے. اب جیسے پورشن کے حوالے سے آپ دیکھیں، جن علاقوں میں پورشن بن گئے وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا. ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اگر قطرہ قطرہ پتھر پہ گرتا رہے نا، اس میں سوراخ کر دیتا ہے. اگر وہ قطرہ اگر 10 فٹ کی ہائٹ سے گرے گا تو ٹائم شاید زیادہ لے گا، اگر وہی قطرہ 100 فٹ کی ہائٹ سے گرے گا نا تو پھر اتنا ٹائم نہیں لگے گا. بالکل یہی ہوا کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر بنایا گیا وہ اس حساب سے کہ جی ریزیڈینشیل ایریا ہے، ایک پلاٹ پہ جو ہے ایک فیملی رہے گی، 5 سے 6 افراد رہیں گے. لیکن وہاں آپ نے 40 گز کے مکان پہ گراؤنڈ پلس 6 7 جو ہے کنسٹرکشن کر دی، اس میں آپ نے بنا دیے پورشن. اب جہاں پر 5 آدمیوں کو رہنا تھا وہاں پر 70 آدمی رہ رہے ہیں، 80 آدمی رہ رہے ہیں. پھر جو پانی سیوریج کا یوز ہونا تھا تو وہ 10 فٹ کی ہائٹ سے ہونا تھا، اب وہ ہو رہا ہے جناب 70 فٹ کی 80 فٹ کی ہائٹ سے. جب پانی نیچے آئے گا تیزی سے تو انفراسٹرکچر آپ کا کبھی بھی جو ہے آپ کتنا بھی ریپیئر کر لیں، جب تک آپ ریپلیس نہیں کریں گے نا، ریپیئر سے کام نہیں ہوگا. پلس یہ ہے کہ آپ کا مسائل جو آ گئے، پارکنگ کے مسائل آ گئے، پانی کے مسائل آ گئے، ٹھیک ہے، بجلی کے مسائل آ گئے. جی کنڈا سسٹم میں کنڈا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سبب جو ہے وہ کنڈا ڈالنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے. پانی کا یوز زیادہ ہو گیا ہے، پارکنگ کے مسائل روز کے مسائل ہو گئے ہیں. آپ شہر میں دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے نا آستینے چڑھا کے گھوم رہا ہے غصے کی حالت میں. ذرا سا بائک ٹچ ہو گئی، ذرا سا کاندھا ٹچ ہو گیا، بس وہ اس نے آستینے چڑھا لی، اور اس کے بعد اس نے ہر آدمی ٹینشن میں. اچھا، یہی لوگ جب یہاں سے موو کرتے ہیں کسی اچھے علاقے میں، دبئی میں چلے گئے، کسی اور ملک چلے گئے، یا ایون یہ آپ بحریہ چلے جائیں، بحریہ میں یہ ٹینشن نہیں ہے، بحریہ میں یہ جھگڑے ہیں ہی نہیں کسی بھی صورت میں. نہ ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں، نہ ایکسیڈنٹ اتنے ہوتے ہیں، نہ ہی جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں. شہر سے زیادہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں، کیونکہ آبادی کم ہے نا، سب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں امن و امان کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں دیگر مسائل بھی ہوں گے. تو اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں گے نا تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. اور جب بھی آپ جو ہے قدرت سے لڑیں گے ہمیشہ ناکام ہو جائیں گے. آپ کو بتایا اسلام نے کہ جی آپ شہر کو پھیلا دو، آپ نے بجائے شہر کو پھیلانے کے آپ نے پورشن بنانے شروع کر دیے. اگر آپ کچھ نہیں کرتے نئی اسکیم میں، جیسے اسکیم 33 ہے، اگر آپ صرف اسکیم 33 کو آباد کرتے ہیں نا، تقریباً میری کیلکولیشن کے مطابق 30 لاکھ افراد وہاں پر آباد ہو جاتے ہیں. 30 لاکھ افراد آباد ہو جاتے ہیں تو آپ کی بے روزگاری کی شرح کم ہو جاتی، روزگار کے مواقع قائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے وہ جو ملک کی سطح پر نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ آپ کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. جب علاقہ بڑھتا آپ کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. پھر اس میں اصل کنٹریبیوشن ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، کراچی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو کے ڈی اے جو ہے وہ ایک مین اتھارٹی ہے. کے ڈی اے نے لاسٹ جو اسکیم دی ہے وہ دی ہے سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 اور ہاکس میں، یہ دونوں ایک ساتھ اسکیمیں آئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ آئی ہے 86 میں. 86 کے بعد آپ دیکھ لیجئے تقریباً جو ہے آپ کا جو ہے 86 کے بعد جو ہے 37 ایئرز ہو گئے. 37 سال سے کے ڈی اے نے اس شہر کے لوگوں کے لیے کوئی اسکیم لانچ نہیں کی ہے. ایم ڈی اے نے 96 میں اسکیم لانچ کی، ایم ڈی اے 1. ایم ڈی اے نے جو ہے 2004-2005 میں جو ہے 63 ٹاؤن لانچ کیا، لیکن آپ اس کا حال دیکھ لیں، 1% بھی لوگ آباد نہیں ہیں ان علاقوں میں. تو جب ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو جو کرپٹ مافیا ہے اس کے لیے میدان کھلا ہے، پھر تو یہ فراڈ ہوں گے. تو اگر آپ کو ان فراڈس کو روکنا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ رہائش دینی ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے اپنے لیول پہ آ کے کام کرنا ہوگا. سستی رہائش جب لوگوں کو ملے گی، آپ جو رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا کہ جناب گھر مہنگے ہو گئے، آپ بلیو کریں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. پھر جہاں پر جو ہے چھوٹے پلاٹ ہیں، جیسے ایل ای آر پی ہے، سرجانی ٹاؤن ہے. اب سرجانی ٹاؤن 86 کی اسکیم ہے، 37 سال بعد بھی سیکٹر جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے 10 تک آبادی ہے. اس کے بعد آپ 12 میں دیکھ لیں، 13 میں دیکھ لیں، سیکٹر 14، سیکٹر 15، سیکٹر 16، کسی میں رہائش نہیں ہے، آبادی نہیں ہے. تو 37 سال میں آپ اپنے علاقوں کو آباد نہیں کر سکے جو آپ کی اپنی اسکیم میں آ رہے ہیں. سیکٹر 5B جو ہے 5 ہے اس کو آپ آباد نہیں کر سکے. تو کے ڈی والے پلاننگ تو بہت کرتے ہیں، خبریں بھی آ جاتی ہیں، ویسے بھی اطلاعات مل جاتی ہیں جی نئی اسکیم آ رہی ہے، لیکن جو ہے عملی طور پر جو ہے ہمیں کچھ بھی نظر آتا نہیں ہے. ناظرین، گفتگو جاری رہے گی اور ہم جاتے ہیں وقفے کی جانب. انشاءاللہ واپس آ کے پھر ہم اس گفتگو جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو چل رہی تھی فہیم اختر صاحب کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی آبادی پہ بات آ رہی تھی, لیکن بات وہی ہے کہ جب لوگوں کو انفراسٹرکچر نہ مل رہا ہو, جب بنیادی سہولیات نہ مل رہی ہوں, تو پھر لوگ گھستے شہر کے اندر. آج شہر کے باہر جو ہے نا کافی پروجیکٹ بھی بن چکے ہیں, کافی پرائیویٹ بلڈرز نے کام بھی کیا ہے, جو بھی راستے اختیار کیے, لیکن وہ انہوں نے آباد کیے ہیں, آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صرف پیسہ اور رشوت لے کے ان کو اجازت نامے تو مل جاتے ہیں, لیکن ان کی جو ذمہ داری آتی ہے پانی کی, بجلی کی, گیس کی اور کم از کم خاصا سیکیورٹی کی, تو یہ بنیادی ضروریات ان کو میسر نہیں آتی, جس کی وجہ سے لوگ مجبوراً پھر شہر سے باہر رخ اختیار نہیں کرتے, اور پھر وہ شہر کے اندر ہی وہ گھسے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر وہ ناجائز تعمیرات کو فروغ ملتا ہے, اور وہ ناجائز تعمیرات جو ہے آج بھی وہ جاری ہے. پھر لوگ پورشنز خرید رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ لیگل نہیں ہوتا. پھر وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی خرید رہے ہوتے ہیں جن کی ڈاکومنٹیشنز یا کاغذات اتنے مضبوط نہیں ہوتے. وجہ یہی ہے کہ وہ پھر وہیں دور جانے کے بجائے اپنے ہی شہروں میں آباد ہو رہے ہیں. تو بات فہیم اختر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حدیث کے مطابق نئے شہر آباد کرو, تو اس میں بڑی کام کی بات ہے. اس حدیث پہ ہی اگر عمل کر لیں کہ شہر آباد کرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہوگی. جی فہیم بھائی, ابھی ہم بات کر رہے تھے اب ان چیزوں کی, اور آپ نے یہ بات کہی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹس کی اسکیمز ہیں, تیسرا ٹاؤن ہے, MDA ہے, اسکیم 42 ہے, یہ واقعی اگر آباد ہو جاتے تو ایک بہت بڑا لوڈ اتر سکتا تھا. تو کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں آباد ہوتی یہ چیزیں؟ دیکھیں سوری صاحب, آباد نہ ہونے کی مین وجہ تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. جب تک بیسک نیڈز لوگوں کی پوری نہیں ہوں گی, لوگ کیسے آباد ہو جائیں گے؟ پھر آپ نے خود کہا کہ جی امن و امان کا مسئلہ ہے اور لوگ جو ہے وہ کسی طرح محفوظ نہیں ہیں. اب اگر کسی غیر آباد علاقے میں کوئی آباد ہو جائے, سیکورٹی کون پرووائڈ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا ادارہ کہ جو یہ ذمہ داری لے کے ہم سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. تو جب لوگوں کا نہ مال محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, تو پھر لوگ شہر سے باہر کیوں جائیں گے؟ پورے ملک سے جو ہے, بلکہ پورے صوبے سے جو ہے لوگ کراچی کی طرف آتے ہیں, اور کراچی والے اوپن آرم کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں, مسئلہ یہ کہ لوگ آ رہے ہیں, تو اسی حساب سے آپ اپنی مینجمنٹ جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں, لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کریں. اگر لوگ اس شہر میں آباد ہونا چاہتے ہیں, تو تقریباً ابھی بھی کراچی کی مور دین 60% لینڈ جو ہے اوپن پڑی ہوئی ہے. مور دین 60% بالکل کراچی کے. گورنمنٹ جو ہے اگر وہاں اسکیم لانچ کر دیتی ہے, وہاں پر پلاٹنگ کرتی ہے اور وقت پر کراچی پوزیشن مل کی جاتا ہے. حدود جو ہے وہ ذرا سا کہاں سے کہاں تک آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ تقریباً 36,000 کلومیٹر ایریا ہے کراچی کا, جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 36,000 کلومیٹر ہے. اور ابھی ہائی وے آباد تو لکی سیمنٹ تک ہی ہے, لکی سیمنٹ کے بعد جو ہے وہ کراچی سے باہر SDA یا حیدرآباد شروع ہو جاتا ہے, اور باقی اطراف میں آپ کے کیا جو ہے حوالے سے؟ اطراف میں آپ پورا گڈاف ٹاؤن آپ دیکھ لیں, بہت بڑا ایریا ہے. 36,000 کلومیٹر کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں پر ایکڑ سے, تو یہ تو آلموسٹ تقریباً جو ہے میرے خیال سے 90,000 ایکڑ جو ہے کراچی میں یہ لینڈ موجود ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اب اس میں سے آباد کتنی ہے آپ خود اندازہ لگ سکتے. جی بالکل. سوری, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے اتنا بڑا ایریا ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو آباد نہیں کرتی. تو اصل جو کام ہے وہ گورنمنٹ کے کرنے کا ہے, اور جب گورنمنٹ کام نہیں کرتی, لوگ جو پھر لامالا پورشن کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ ٹوٹلی انلیگل کام ہے, پورشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگ مجبوری میں اس کیا طرف جاتے پورشن ہیں. کی جب انلیگل کی بات کر رہے ہیں, تو کیا لیگل انلیگل کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب لیز پہ اصل میں پورشن دیے جاتے ہیں. سب لیز کی جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کب دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ریزیڈینشل پہ کبھی بھی جو ہے وہ سب لیز الاؤ ہوتی ہی نہیں ہے. اور ریزیڈینشل پہ جو کنسٹرکشن الاؤ ہوتی ہے نا, 399 یارڈز اسکوائر یارڈز, ٹھیک ہے, 399 گز تک کا اگر کوئی پلاٹ ہے, تو میکسیمم آپ 35 فٹ تک ہائٹ پر جا سکتے ہیں, یعنی گراؤنڈ پلس 2 بنا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے. اور اگر 400 یا مور دین 400 اگر اسکوائر یارڈ کا کوئی پلاٹ ہے, تو اس کی ہائٹ جو آفیشیل SBC نے ڈکلیئر کیا وہ 25 فٹ ہے, یعنی گراؤنڈ پلس 1, اس سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے. تو اگر یہی فارمولا عوام یاد کر لے, تو 399 گز سے چھوٹا جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 2 بن سکتا ہے, 3 نہیں بن سکتا. اب جو لوگ 3 سے اوپر لے کر جاتے ہیں
وہ ایلیگل ہوتا ہے ٹوٹلی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ریزیڈینشیل پہ جو ہے وہ سبلیز الاؤ ہے ہی نہیں. سبلیز کب الاؤ ہے؟ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. ایک تو کمرشل ہونا ضروری ہے پلاٹ کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو بلڈنگ پلان اپروو ہوا ہے اس اپروو بلڈنگ پلان میں یونٹ کے نمبر شو ہونے ضروری ہیں کہ جناب اتنے فلیٹ ہیں یا اتنی دکانیں, اس کا نمبر یہ نمبر یہ نمبر یہ. جیسے فلیٹ میں ہوتا ہے کہ جناب 101 102 103 پھر 201 202 203 پھر 301 302 303 یہ نمبر ہوں گے. ان نمبر کے حساب سے سبلیز دی جا سکتی ہے اور وہ کمرشل پہ ہی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, ریزیڈینشیل پہ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. تو لوگ جو ہے ریزیڈینشیل پہ بنا دیتے ہیں, اور لوگوں کا عوام کا حال یہ ہے کہ ایک پورشن بنانے والے سے میں نے پوچھا ڈاکومنٹیشن کیسے کرتے ہو؟ بولتا ہے کہ فہیم بھائی لوگوں کو سروکاری نہیں ہے ڈاکومنٹیشن سے. لوگ تو بولتے ہیں بھائی یہ پیسے لو اور ہمیں چابی دے دو. انہیں تو ایگریمنٹ بھی سائن کر کے دے دو نا, تو وہ اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ یہی ڈاکومنٹس ہے. لوگ پوچھتے ہی نہیں ہے ڈاکومنٹس کا. تو یا تو لوگ بھی لالچی ہو گئے ہیں, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ایک گاڑی بھی لیتے ہیں تو ایک بائک بھی اگر پرچیز کریں گے تو اس کے ڈاکومنٹس چیک کراتے ہیں نا. مکان کے ڈاکومنٹس سے انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ سبلیز کیا مطلب کون سی ڈاکومنٹس کیا کس بیس پہ وہ کر کے دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا سبلیز کمرشل پہ ہوتی ہے, اور کمرشل کے علاوہ جو یہ لوگ دیتے ہیں اچھا یہ لوگ جو دیتے ہیں, ہاں یہ کیا ڈاکومنٹ؟ دیکھیں آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جی 700 کھرب کی کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تلخ حقیقت آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیکے پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کا بھتہ دیتا ہے, کرپشن کرتا ہے. اب اگر اس کو ڈیوٹی دی ہے کہ جی ₹1,00,000 روز کرپشن کرنی ہے, تو وہ ₹1,00,000 آگے دینے کے لیے 3,00,000 کی کرپشن کرے گا, اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جب کرپشن ہو رہی ہے, پیسہ آگے جا رہا ہے, تو در حقیقت جو کرپشن ہے اسی کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات جو پورشن کی آپ بات کر رہے ہیں, پورشن بنتے اسی لیے ہیں کہ جی وہ آپ جو بھی سیٹ پر بیٹھا ہے اسے اپنا ٹارگٹ چیز کرنا ہے. ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے لیگل کام میں ٹارگٹ چیز نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو انلیگل سائٹ پر جانا پڑتا ہے. انلیگل سائٹ پہ جائے گا تو کرپشن ہوگی. کرپشن ہوگی تو پھر جو آپ رپورٹ دے رہے ہیں 700 کھرب کی, میں بول رہا ہوں 700 کھرب صرف اس کے راؤ انوار کی نالج میں ہوگا یا ڈاکومنٹڈ ہوگا, باقی تو جو ہے نا وہ ان ڈاکومنٹڈ تو پتہ نہیں کتنے کھرب ہوگی. اور اگر چلیں کرپشن ہو بھی گئی, جو جیب سے نکل گیا اپنا نقصان ہے نا. اپنے ہم نے جو ہے درخت کی جڑیں کاٹی ہے, ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان 64,000 ارب کا مقروض ہے. اگر 22 کروڑ آبادی کیلکولیٹ کی جائے تو 2,90,000 کا یہ مقروض آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہر فرد ہے. آپ کے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 14,50,000 کا قرضہ ہے آپ لوگوں کے اوپر. اب یہ جو 64,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا ہے, یہ کیا لوگوں کو جو بے گھر لوگ ہیں انہیں گھر دینے کے لیے استعمال کیا گیا, لوگوں کو میڈیکل کی سہولیات دی گئیں, یا لوگوں کو کوئی اور سہولیات دی گئیں؟ نیلسن منڈیلا نے ایک بات کہی تھی کہ جس ملک میں 3 کاموں میں تجارت ہونے لگے اس معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ 3 کام کون سے تھے؟ ایک تو تعلیم ہے, دوسرا فوڈ ہے, غذا, اور جو ہے میں اس میں جو ایڈ کرتا ہوں, اچھا تعلیم ہے, فوڈ اور میڈیکل ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں تجارت ہوگی تو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. آپ بتائیے کہ کیا ہم علاج خریدتے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ غذا کے طور پہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو حال یہ کہ ہمیں پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے. تعلیم ہم خریدتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس دیتے ہیں, ایک گورنمنٹ اسکول کا بجٹ تو منظور ہوتا ہے, لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا ہے نظر نہیں آتا. پرائیویٹلی میرے 4 بچے ہیں, میں 4 بچے پڑھاتا ہوں, 4 بچوں کی اسکول کی فیس, 4 بچوں کی جو ہے یہ وین کا کرایہ, 4 بچوں کی ٹیوشن, پھر روز کا خرچہ 1,00,000 سے کم نہیں پڑتے یہ بچے. جو بہت آپ لو لیول پہ جا کے اگر بچوں کو پڑھائیں گے نا, ورنہ تو بچوں کی فیس 25,000 30,000 پر منتھ ہے اچھے اسکولوں میں, نارملی 6,000 8,000 تو چل ہی رہی ہے ہر جگہ. بلکہ فہیم بھائی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت جو جیسے جس کو کاروبار بنا لیا گیا ہے, حالانکہ وہ بنیادی ضرورت ہے, میڈیکل ہے اور کیا بولتے ہیں اپنا جو ہے تعلیم ہے, اور اسی طرح فوڈ ہے. لیکن ایک بات اور, ایک حدیث میں نے سنی ایک جگہ, بڑی اچھی حدیث ہے وہ, اور اس میں یہ بات کہی ہے, بلکہ حکومتوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہے کہ 3 چیزیں عوام کے لیے ہیں. تو ان 3 چیزوں میں ایک آگ کا ذکر کیا گیا ہے. اس آگ سے مراد یہ ہے کہ انرجی, بیسیکلی انرجی جب کہ الیکٹرک وغیرہ وغیرہ یہ بیسیکلی پاور ہے جو ایک پبلک کے لیے ہوتی ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز وہ جو کہی گئی ہے وہ چراگاہیں کہی گئی ہیں. اب چراگاہوں سے مراد ایسی زمینیں جو کہ مطلب ویلفیئر اور اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, اور
ان جگہوں پہ جیسے ایگریکلچر لینڈز ہیں وہ پبلک کے لیے رکھی گئی ہیں وہ لیکن استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح ایک چیز اور میں بھول رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اس حدیث کے مطابق تو وہ بھی بنیادی سہولیات میں آتی ہے, یعنی بنیادی ضروریات کو لوگوں کے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو جو ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ بڑا جنائی مسئلہ. جی آپ بات کر رہے تھے اور مزید. جی بات اصل میں یہ کر رہا تھا, نیلسن منڈیلا نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. میں پاکستانی معاشرے کے حساب سے چوتھی چیز ایڈ کرتا ہوں اس میں رہائش, ہاؤسنگ کو. ہاؤسنگ اتنی بنیادی ضرورت ہے. دیکھیں انسان مٹی سے پیدا ہوا, منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں دفن کریں گے, مٹی سے نکالیں گے. تو اس زمین سے انسان کا جو تعلق ہے وہ اس کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا, اور یہ تعلق جو ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. تو اسی تعلق کی بنیاد پر انسان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس زمین پر ایک ٹکڑا ہونا چاہیے زمین کا جس پر میں اپنی رہائش کروں, کیونکہ رہائش کرنا بھی جو ہے وہ مخلوق کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, اسی لیے مکڑی جالا بناتی ہے, اس لیے شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے. تو انسان اپنا گھر کیوں نہیں بنائے گا؟ وہ اپنی اس بنیادی خواہش کو جو اس کا رائٹ بنتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے. اور بیڈ لک یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ہتھے لگ جاتا ہے کہ پھر اس کی ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ٹھکانے لگ جاتی ہے. تو یہ اس پر جو ہے گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے. اگر اچھا فہیم بھائی, یہ بات یہ ہے کہ جب ورٹیکل بلڈنگز پوری دنیا میں بن رہی ہیں, پوری دنیا میں ورٹیکلز پہ کام ہو رہا ہے اور اس سے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ اس کو سہولیات مل جاتی ہیں, اور ظاہر ہے دوسری جگہوں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو ورٹیکل بلڈنگز کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ لوگ دفاتر یہاں ہیں, تعلیمی ادارے یہاں ہیں, ہاسپٹلس ہیں, سہولیات ہیں. تو کیا ورٹیکل بلڈنگز کا فائدہ نہیں ہے کراچی میں؟ دیکھیں ورٹیکل بلڈنگز بنانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کے حساب سے انفراسٹرکچر بھی تو دیں نا. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ بحریہ میں ورٹیکل بلڈنگز بن رہی ہیں لیکن وہاں بارش ہوتی ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں. کراچی میں بارش ہوتی ہے, لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ بارش نہ ہو. بیچارے غریب لوگ جو ہے اور جو امیر بھی ہیں, تو شہر کا حال اور نظام اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اگر ورٹیکل بلڈنگز بنانا ضروری بھی ہوں کہیں پر, بعض اوقات نیڈ ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو کم از کم وہ انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہونی چاہیے. اچھا یہ بحریہ کی, کیونکہ آپ کی رہائش بحریہ میں ہے اور کچھ آپ دیکھتے بھی بحریہ میں کام بھی کرتے ہیں اور بحریہ کے حوالے سے آپ کی نظر بھی ہے, تو بحریہ میں جو پرائسز اتنے بڑھ گئے تھے صحیح نا, اور بالکل اب نیچے آ گئے ہیں, تو آپ کن فیکٹرز کو آپ سمجھتے ہیں؟ 1-2 فیکٹرز تو میں جانتا ہوں کہ نمبر یہ کہ وہاں پہ پچھلے عرصے میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو لوگوں کا ایک دم سے مائنڈ چینج ہوا اور لوگ اب مہنگائی میں اس کو سروائیو نہیں کر پا رہے تھے, وہ واپس آئے. اسی طرح جب کراچی میں جب غالباً 2019 میں یا 20 میں جب سیلاب آیا اور جس طرح کراچی ڈوبا تو لوگوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا ادھر. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل کیا نہیں تھے پرائسز کہ جو اتنے بڑھ گئے تھے اور اب کہاں پہنچ گئے. دیکھیں بحریہ کا جو لگژری لائف اسٹائل ہے وہ ہر ایک کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بحریہ کے ریٹ اوپر جانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کراچی کے معاملات سے بہت زیادہ بیزار تھے. ایک تو وہ جب بھی بارش ہوتی ہے, جو آپ نے اپنا گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا ہے, گھر میں پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینس کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر چھینا جھپٹی, اسنیچنگ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو بھتہ اتنا لیا جاتا ہے, اور ان آفیشلی نہیں آفیشلی بھی لیا جاتا ہے, ادارے آ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ میرے ایک دوست نے جو ہے وہ ایک شو روم کھولا گارمنٹس کا, اور اس کی مین انٹرنس کے ساتھ اس نے کچھ پودے وغیرہ لگا دیے. تو 2-4 دن بعد جو ہے کچھ لوگ آئے کہ بھائی آپ نے یہ جو پلانٹیشن کی ہے, جو پودے لگائے ہیں, تو یہ بیوٹیفیکیشن کا آپ نے چالان پے کیا ہے؟ وہ حیران رہ گیا, جی یہ بیوٹیفیکیشن کا بھی چالان ہوتا ہے؟ بولتا ہے جی آپ کو چالان پے کرنا تھا. اس نے کہا جی سامنے فٹ پاتھ پہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کا بھی کوئی چالان ہوتا ہے؟ بولتا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. تو شہر میں تو حال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بنے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو آفیشلی بھی کرپشن ہو رہی ہے, پلس بھتہ مافیا آ جاتی ہے.
تو لوگ کاروبار کیسے کریں؟ لوگ امن کی تلاش کے سکون کی تلاش میں امن کے کا سن کے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن گئے تھے، لیکن جو ریزن تھے وہ ریزن یہی تھے کہ جی آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہے، ایجوکیشن اتنی جو ہائی اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنی کوسٹلی ہے کہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، اور باقی جو ہے اگر 5,000 6,000 والے اسکول جو ہیں ان کا لیول اتنا ہائی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کریں۔ پھر جو بیسک نیڈس ہیں وہ اتنی دور دور ہیں کہ آپ کو اگر دہی لینے جانا ہے آپ کے علاقے میں نہیں، تو اب آپ کو جو 10 کلومیٹر دور گاڑی نکالنا پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ 200 روپے کا دہی لینے کے لیے 400 روپے کا پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا۔ تو بات لوگ اس سے جاری رہے گی۔ بیزار آ فہیم گئے۔ بھائی کی گفتگو چل رہی ہے بحریہ کے حوالے سے، پرائسز کے حوالے سے۔ چلتے ہیں وقفے کی طرف جانب، واپس آئیں گے تو پھر اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن انتخاب عالم سوری کے ساتھ، جہاں پہ ہم پراپرٹی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں، اور پراپرٹی کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چینل پر اس طرح کی ایک دور رس اور بہترین معلومات اور کانکریٹ معلومات اور مستند معلومات آپ کو مل سکے۔ ہمارے چینل پہ اس وقت جو آپ پراپرٹی کے حوالے سے معلومات دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بہت ہی اعتماد سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر ان پروگرامات کو آپ مستقل جا کے یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور وہاں پر اس پروگرام کو، تمام پروگرامات کو آپ باقاعدہ سنتے جائیں، تو پراپرٹی میں آپ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو پراپرٹی میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تو پھر ایک عام آدمی بھی کچھ پروگرامات سننے کے بعد ایک تمیز پیدا کر سکتا ہے کہ اپنے اندر کہ کہاں وہ خریدے پلاٹ، کہاں لگائیں پیسہ، اور کہاں بنائیں گھر، اور کہاں انلیگل چیزوں سے بچیں اور کہاں لیگل ایکشنز لیں۔ تو میرے ساتھ ہے فہیم اختر صاحب، اور فہیم اختر صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ جو پرائسز تھے وہ ایک دم سے 3 گنا بڑھ گئے تھے۔ یعنی جب یہ پرائسز، مجھے یاد ہے کہ جب سیلاب آیا کراچی میں، یعنی کراچی میں خاص طور پر ڈیفنس ڈوبا، تو راتوں رات لوگ جو ہے یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے زمینیں خرید لی، پلاٹس خرید لیے، فلیٹس خرید لیے، مکانات خرید لیے، اور اس وقت دیکھتے دیکھتے مجھے یاد ہے جو 16-18 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا وہ 50 لاکھ تک بھی پہنچ گیا، اس سے اوپر بھی چلا گیا، اور جو گھر وہ 80-90 لاکھ روپے کا تھا وہ بھی 2-2 کروڑ تک پہنچ گیا۔ واپس پھر وہی پلاٹ جس کی قیمت 50 لاکھ تک پہنچ گئی، تو اب وہ جو ہے 20-22 لاکھ تک بھی آ چکی ہے۔ تو یہ ایک دم سے ایک شوٹ کر جانا، ظاہر ہے کہ وہ کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے، گو کہ بحریہ نے ایک اچھی مثال قائم کی، ایک ڈیلیور کے حوالے سے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے، معیار کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سوسائٹیز میں ایک سہولیات کے لیے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں، سروسز دی جاتی ہیں، پارکس بنائے جاتے ہیں، اور روڈز بنائی جاتی ہیں، اور سیوریج سسٹم بنایا جاتا ہے، وہ بہترین ہے، اس وقت پاکستان کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن آنے والے وقت نے بہت سی ایسی چیزیں بھی کریٹ کر دیں جس سے پراپرٹی کے پرائس گرتے چلے گئے، اور بحریہ کے پرائس جو ایک دم سے 30-80% تک چلے گئے، وہ ڈاؤن ہوتے چلے گئے۔ اس میں جہاں ایک میں اس کو کہتا ہوں کریکشنز بھی ہے، اور وہاں جو ہے وہ پراپرٹی کی جو ویلیو اوور آل گری، اور پراپرٹی کے حالات پچھلے عرصے میں وہ نیچے آتے چلے گئے، یہ بھی وجہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے اثرات بحریہ پہ بھی پڑنے تھے، مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ چھوڑ کے ادھر آئے، ایک جوش میں اور ایک خوشی میں لوگ پہنچ تو گئے تھے بحریہ، لیکن جب ان کو شہر، اب مسئلہ یہ ہے کہ شہر بھی تو ہمارے جو دفاتر ہیں جو آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، جہاں ہیں وہیں آج تک قائم ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ آج تک وہیں قائم ہیں، نئے شہر آباد نہیں کیے گئے، تو بحریہ میں رہنے والوں کو یہ مسائل درپیش آئے۔ پھر طرف تماشا یہ کہ پھر ملک ریاض صاحب کے اوپر ایلیگیشنز آنا شروع ہو گئیں، اور جو بھی انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر یا جس طرح بھی چیزیں کی تھیں، وہ اب اس وقت عطاب کا شکار ہیں، اور اس عطاب کے شکار ہونے کی وجہ سے کئی خبریں جو ان کے سے منسلک ہو رہی ہیں، کئی مسائل جو اس وقت سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں، کئی سوالات اٹھائے ہیں، اس کی وجہ سے اب وہ بحریہ کی پرائس مزید، کیونکہ جب لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، یہ بڑا خطرناک انسرٹینٹی کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کچھ کریں نہ کریں اس خوف میں ہاتھ روک لیتے ہیں، نئے بائر نہیں آتا، نئی انویسٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں،
اور اس خوف کی وجہ سے وہ چیز نیچے چلی جاتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا فہیم بھائی بات کر رہی جب جاری رکھیں گے, لوگ دو چیزوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈوبتے ہیں. ایک یا تو خوف کی وجہ سے ڈوبتے ہیں کہ بس چھوڑو بیچو جلدی جلدی کرو یہ کرو خوف کی وجہ سے, یا اپنی پراپرٹی سے دستبردار ہو جاتے ہیں. جو پوزیشن ان کو لینی چاہیے, جو ایک ٹائم گزارنا چاہیے, جو ہمت دکھانی چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لالچ میں لوگ مرتے ہیں, لالچ میں ایک دم چلے آتے ہیں. ایک کسی نے لالچ دینا شروع کر دی, بس لوگ دھڑ دھڑ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہ وہ اس کی ڈاکومنٹیشن دیتے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ چیزوں کے اوپر دیتے ہیں, جس طرح کی پورشنز کی بات بھی ہوئی ہے. تو بات ہم کلوز کریں گے بحریہ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے. تو بحریہ میں ابھی اس وقت کیا اندازہ ہے کہ کتنے پرائسز میں جو ہے فرق آیا ہے؟ دیکھیں سوری صاحب, فرق تو آپ بتا چکے ہیں کہ جی تقریباً جو ہے جو چیز 50 لاکھ کی تھی وہ 22 پہ آ گئی ہے. نو ڈاؤٹ تقریباً جو ہے 50 اینڈ 60% جو اوپن پلاٹس ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہے وہاں اتنا جو ہے فرق آیا ہے, اور جو آبادی والی جگہ پر ہے جیسے ولاز بنے ہوئے ہیں وہ 25% سے زیادہ جو ہے وہ ریٹ کم نہیں ہوئے ہیں. اچھا, جو آباد علاقے پھر بھی وہ تھوڑا سا وہ اسٹیبل ہیں, وہ اسٹیبل ہیں, وہ اتنے زیادہ ریٹ کم نہیں ہوئے ہیں. جو پلاٹس ہیں نا وہاں پر ریٹ کم ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بحریہ ہے اتنا بڑا علاقہ کہ اس کو آباد ہونے میں ٹائم لگے گا. پھر لوگ اگر اتنے غیر آباد علاقے میں یعنی پیچھے 20 کلومیٹر اندر جا کے اگر رہائش کر لیتے ہیں پریشن 25 میں یا 26 میں یا 63 میں, تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. آدمی افورڈ کر بھی سکتا ہے اگر تو 20 کلومیٹر یہاں اندر جانا اور 20 کلومیٹر شہر کی طرف آنا, تو 40 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آنا جانا جو ہے تقریباً 10 لیٹر پیٹرول تو اس کو گیا نارمل ایوریج. اگر کسی گاڑی کا میں حساب لگائیں تو 3,000-4,000 تو روز کا اس کا فیولنگ میں چلا جائے گا. وہ بیچارہ جو چھوٹا سا 125 گز کا جو ہے وہ پلاٹ لے کے بنانا چاہ رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے بزنس کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے, جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں اس میں انہیں سہولت فراہم کرنا ہوگی, اور خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے نا وہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ای وی گاڑی چلتی ہے, آدھے گھنٹے کے گیپ سے آتی ہے ایک گاڑی, وہ کرنا کافی ہے بحریہ کے لیے, اور وہ جاتی بھی ایک ہی روٹ پر ہے ملیر کینٹ کی طرف, اور اس کے بعد ملیر ہالٹ پہ اس کا آخری سٹاپ ہے. اگر 1-2 روٹ مزید شروع کیے جائیں اور اس کو یونیورسٹی روڈ پہ, سپر ہائی وے پہ, اور پھر شارع پاکستان پہ واٹر عائشہ منزل کی طرف اور ناگن چورنگی سائڈ پہ, یہ 3-4 روٹ اگر شروع کر دیے جائیں نا تو بحریہ بہت جلدی آباد ہو جائے گا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. لوگوں کے پاس وہاں آپشن بہت کم ہے, اسکول کے آپشن کم ہے, وہاں کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں, ایون یہ کہ آپ نے روٹی بھی لینی ہے تو ایک ہی جگہ ہے, آپ کو وہیں سے لینی ہے, یعنی ہر پیسنٹ میں ایک ہی شاپ ہے, آپ نے لینی ہے اچھی دے یا بری دے, پھر آپ اس سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کل پھر آنا ہی یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپشنز بہت کم ہیں. بحریہ میں آپشنز بڑھانے پڑیں گے لوگوں کی بنیادی سہولیات کے حوالے سے, پھر لوگ وہاں موو کریں گے, اور ساتھ ساتھ بزنس اپرچونیٹیز بھی جو ہے وہ تھوڑا آسان کرنا ہوں گی, کیونکہ بزنس وہاں پر جو ہے وہ اسی لیے کم ہے کہ لوگ کم ہے, خریدار کم ہے, تو لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ معاملات اگر حل ہو جائیں تو بحریہ آباد بھی ہو جائے گا. باقی رہی آپ کی یہ بات کہ جی بحریہ میں ریٹ کم کیوں ہوئے, تو صرف بحریہ میں کم نہیں ہوئے, یہ تو پورے پاکستان میں یہ معاملات ہیں کہ ریٹ کم ہوئے ہیں. اسکیم 33 میں بھی یہی حال ہے, آپ MDA میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے, 63 ٹاؤن میں بھی یہی حال ہے, وہاں پر بھی مور دین 50% ریٹ نیچے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ ہے, صرف بحریہ نہیں ہے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ریٹ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ سستے داموں مال خریدتے ہیں, اور اس کے بعد جب مال خریدتے جاتے ہیں تو پھر ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں. پھر عام پبلک بعد میں آتی ہے ہمیشہ تیزی کے ٹائم میں, وہ تیزی کے ٹائم میں چیز پرچیز کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے جی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں جلدی سے خرید لو, بس وہ خریدتی ہے. تو اس کے بعد جو مافیا پرچیزنگ کر رہی تھی نا, جس نے 2 لاکھ کی چیز خریدی تھی وہ 10 لاکھ پہ لے جا کے وہ واپس اپنا مال 10 لاکھ میں بیچ کے وہ نکل جاتا ہے. اب عام پبلک پھر پریشان کہ جی باہر تو ہے نہیں. اچھا, پبلک کو چاہیے کہ جو علاقے غیر آباد ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں آبادی کے چانسز ہیں, چاہے تھوڑی دشواری کے ساتھ ہیں. جیسے بحریہ کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو کہوں گا کہ جناب 15 میں سے 15 میں آپ لے سکتے ہیں, 27 میں بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ جا کے وہ اب 22 میں جا کے مکان بنا لیں تو وہاں بھی پاسبل نہیں ہے. تو وہاں انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں نیئرلی جو ہے وہ اپنا ڈیولپمنٹ ہونا ہے, یا جو آبادی سے ملحقہ علاقے ہیں
وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. آپ دیکھیں گلشن کے ساتھ اسکیم 33 ہے تو پہلے میٹرو ویل آباد ہوا, اس کے بعد کنیز فاطمہ آباد ہوا, اس کے بعد ٹیچر سوسائٹی, کے ڈی امپلائیز, ان کے نمبر بعد میں آئے. اس کے بعد جو ہے اب وہ صدف سوسائٹی کا یا آگے جو سوسائٹیز ہیں ان کے نمبر آ رہے ہیں. تو یہ آبادی کا فلو جہاں پہ ہوتا ہے نا, صرف وہاں پر ریٹ بڑھتا ہے اور وہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے آدمی کو. جس جگہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پلاٹ ہے اور بنا سکتا ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کریں. جہاں پر صرف کاغذوں میں ہے, کاغذوں میں کبھی نہیں کریں. پراپرٹی میں جو آپ نے بات کی نا جی, لوگ اس لیے نقصان اٹھاتے ہیں کہ لالچ میں جاتے ہیں. پراپرٹی میں کبھی بھی جو ہے آدمی نہ لالچ کرے اور نہ ہی بھروسہ کرے, کراس چیکنگ ضرور کرے. اگر ان دو چیزوں پر عمل کر لیا کبھی بھی اس کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. اگر اس نے چھپ چھپا کے پراپرٹی لی, جی سوری صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بس پیسے دے دوں, میرے کسی اور کو پتہ نہ چلے, کیا پتہ کہ کون جو ہے وہ کب کسی کے ساتھ کیا کر جائے. لہٰذا جو ہے یہ دو چیزوں کا خیال رکھے عوام, نہ لالچ کرے. جو چیز اگر ایک چیز یہ 50,000 کی ہے تو یہ 50,000 کا ہے. اگر کوئی 10,000 میں دے رہا ہے تو آپ سمجھ لیں اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے ضرور. بلکہ فہیم بھائی ایک بات اور میں دیکھی کہ لوگ جو ہے نا ایک یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے یار کوئی رشتہ دار کام کر رہا ہے, کوئی جاننے والا کام کر رہا ہے کسی پراپرٹی میں, بس وہ جاننے والا ہے نا, اب اس کے ساتھ لے لیتے ہیں, وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. ہوتا یہ دو باتیں ہوتی ہیں, جس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو خود تجربہ نہیں ہوتا, وہ آگے مار کھا جاتا ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ پلاٹ دلا رہا ہے اس کو تو اپنی لالچ میں یا اپنے دوستی میں اس نے وہ چیز دے دی, ٹھیک ہے. لیکن آگے جو سوسائٹی ہے, آگے جو بلڈر, وہ تو فراڈ تھا. اب اس کا بیچارہ بیچ میں پھنس گیا. یہ تو جو پیسہ یعنی انویسٹ کر رہا ہے کسی جاننے والے کو بھی, تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی لیگلٹی دیکھے. یعنی وہ دیکھے کہ اس شخص کو جس کے ذریعے وہ چیز لے رہا ہے, کیا اس کو تجربہ ہے, کیا وہ ڈاکومنٹیشن کو سمجھتا ہے, کیا اس کو ان چیزوں پہ اچھی نظر ہے, اور خود بھی ان چیزوں کی جانچ پڑتال کراس میں کریں. بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں کو کہ آپ کسی جیسے دکان پہ جاتے ہیں, کوئی کپڑا خریدتے, تو آپ پہلی دکان پہ کبھی نہ خریدیں. میں اپنی بیوی سے بھی کہتا ہوں کہ تم پہلی دکان پہ نہ خریدا کرو. آپ جاؤ 4-5 دکانوں پہ جاؤ گے تو دکاندار خود سکھاتا ہے, وہ اس کی برائی بتائے گا کہ اس میں کیا فالٹ ہے, وہ اگلی کی برائی بتائے گا, تو وہ لوگ خود آپ کو بتا دیں گے. تو فہیم بھائی اس بارے میں کچھ اور مزید ایڈوائس دیں کہ جس کے بارے میں, کیونکہ پروگرام ختم ہونے والا ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے ایڈوائس دیں گے جس سے فراڈ سے بچ سکے. دیکھیں دو چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ جس سے کام کر رہے ہیں نا وہ اس کے پاس ایکسپیرئنس ہے, وہ کام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. یہاں پر جو ہے بیڈ لک یہ ہے کہ عام پبلک یا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ تو کام سیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے. ہم جو انسٹیٹیوٹ میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, ایک بیچ میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں اپنا آفس رن کر رہے ہوتے ہیں. باقی زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. تو عام پبلک تو جو ہے وہ کام جو ہے وہ سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. ٹائم اختتام کی جانب ہمارا پروگرام جا رہا ہے, اور ابھی فہیم اختر صاحب اور اس پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں بڑی کام کی باتیں آج ہوئی ہیں. ہماری گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام پھر ہمارا ہوگا اگلے ہفتے, پھر آپ دیکھیے گا. فہیم اختر صاحب ہی ہوں گے یہاں پر, میں ہوں گا اور فہیم صاحب ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ ایک پراپرٹی کے حوالے سے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں, جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند پروگرام ہوگا, بڑی مفید معلومات ہیں اس کے اندر. تو اس پروگرام کو بھی آپ پھیلائیں, آگے بڑھائیں, شیئر کریں زیادہ. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں ہمارے اس پروگرام کو, اور ان معلومات کو آگے اس لیے بڑھائیں کہ لوگ جان سکیں کہ فراڈ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. فہیم اختر صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ وہ پروگرام میں شریک ہوئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر فہیم بھائی سے ہم گفتگو کریں گے. آخر میں بس اس دعا کے ساتھ کہ اس وقت جو فلسطین کے معاملہ ہے, اس وقت جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے, اور اس نے کسی ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا ہے, کسی ایمبولینس کو نہیں چھوڑ رہا ہے, کسی بچے کو, یعنی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, نسل کا قتل عام ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی بڑی طاقتیں اس پہ خاموش ہیں, اور امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اس کے اوپر, اور یورپ پورا اس پہ جو ہے وہ ایک سناٹا چھایا ہوا ہے کہ بڑا ایک المیہ ہے, نہ جانے اس کو کیا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ عطا فرمائے. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.